ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ چند نابینا افراد کو، چند نابینا اور اندھے لوگوں کو ایک ہاتھی سے سابقہ پیش آ گیا۔ یہ نابینا تھے، زندگی میں کبھی انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ چرچے سنے تھے، قصے سنے تھے کہ ہاتھی ایسا ڈیل ڈول جانور ہوتا ہے، بڑا موٹا تگڑا جانور ہوتا ہے۔ اب جب شہر کے اندر ہاتھی آیا اور شور ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی ہاتھی دیکھنے کے لیے چلنا ہے۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، فلاں میدان کے اندر ہاتھی کھڑا ہوا ہے، تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ یہ 4-5 نابینا افراد گئے، ہاتھی کے پاس لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب انہوں نے ہاتھی کو ٹچ کر کے، مس کر کے اس کو ٹٹولنا شروع کیا کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ تو ایک نابینا کا ہاتھ پڑا اس کی دم پر، دوسرے نابینا نے ٹٹولنا چاہا تو اس کا ہاتھ پڑا اس کے پیٹ پر، کسی کا ہاتھ پڑا اس کی سونڈ پر، تو کسی نے ہاتھ رکھا اس کے پیر پر۔ لوگوں نے نابینا افراد سے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنی خواہش پوری کر لی، ہاتھی دیکھا کیسا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہماری بڑی خواہش تھی۔ لوگوں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح ہاتھی ہوتا کیسا ہے؟ تو جس نابینا شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا تھا اس نے کہا کہ ہاتھی ایک مڑی ہوئی ربر کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا تھا اس نے کہا نہیں، ہاتھی ایک بہت لمبی چوڑی دیوار کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا تھا۔ جس کا ہاتھ اس کی دم پر پڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہاتھی تو ایک موٹی رسی کی طرح ہوتا ہے۔ چوتھے نے کہا کہ نہیں، ہاتھی تو لمبے ستونوں اور کھمبوں کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ اس کے پیروں پر پڑا تھا، تو ہاتھی کے پیر بڑے بڑے ستونوں اور کھمبوں کی طرح۔ تو غرض یہ کہ جس کا ہاتھ اس کے جس حصے پر پڑا تھا اس نے ہاتھی کی پوری وہی کیفیت بیان کر دی کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ سون والے نے کہا کہ اس طرح ہوتا ہے، جس کا اس کے پیٹ پر ہاتھ پڑا تھا اس نے کہا ایک لمبی چوڑی دیوار کی طرح ہوتا ہے، تو جس نے اس کی دم پر ہاتھ رکھا تھا اس نے کہا ایک موٹی رسی کے مانند ہوتا ہے، اور جس کا اس کے سونڈ پر ہاتھ پڑا تھا اس نے کہا کہ ایک مڑی ہوئی ربر کی طرح معلوم ہوتا ہے ہاتھی۔ کہنے کو ایک قصہ ہے، اگر ہم اپنے موجودہ مسلم سماج سوسائٹی پر اس قصے کو اپلائی کریں، لاگو کریں، تو ایسا ہی کچھ قصہ، ایسا ہی کچھ معاملہ ہم مسلمانوں نے دین اسلام کے ساتھ میں کیا ہوا ہے۔ جس کو جس طرح کی عبادت آسان لگتی ہے، سرل محسوس ہوتی ہے، وہ اس عبادت کو اختیار کر لیتا ہے اور اسی کو پورا دین اسلام سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اپنی من مرضی کے مطابق، جو اس کے من کو میٹھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اسی کو پورا کا پورا اسلام سمجھ کے پوری زندگی اس پر چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ اسلام صرف نہ نماز کا نام ہے، نہ صرف روزہ رکھ لینے کا نام ہے، نہ صرف یہ کہ تم عمرے پر عمرے کر لو، حج پر حج کر لو، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تھوڑا رحم دلی سے نوازا ہے، مال پانی ہے تمہارے پاس، تو جو غریب آیا، فقیر آیا، محتاج آیا تو اس کی تم نے فائنانشل سپورٹ کر دی، اس کی ہیلپ کر دی اور مدد کر دی۔ تو جو مددگار ہے، مدد کرنے والے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ پورا دین اسلام ہے، نماز سے کچھ نہیں ملتا۔ جو بڑے متقی ہے، جو صرف مسجد کی 4 دیواری تک محدود ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، نماز سے بڑا تو کوئی عمل نہیں ہے، نماز چھوڑنا مطلب جہنم میں جانا۔ بھائی بالکل صحیح بات ہے، نماز دین اسلام کا سب سے تگڑا اور بنیادی رکن ہے، لیکن نماز ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو چاہے کرتے رہو، بہنوں کا حق بھی کھا لیا تو یتیموں پر ظلم بھی کر دیا، تو مسکینوں اور لاچاروں کو سمجھ کر دبانا شروع کر دیا، تو کیا تمہاری نمازیں تم کو صرف بچا لے گی؟ تو جس طرح ان نابینا افراد نے ہاتھی کے ساتھ معاملہ کیا، ہمارا بھی مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے کہ جس کو جو عبادت سمجھ میں آتی ہے وہ اسی کو پورا دین اسلام سمجھ کر پوری زندگی اس کو ایڈاپٹ کر کے اس پر عمل کرتا رہتا ہے۔ تو لوگ نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، جہاں تک کہ معاملہ آتا ہے جیب سے رقم نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو یہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے نا فیویکوک سے چپک جاتے ہیں، ہاتھ نہیں کھلتے، ان کے جیب کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا دھجوپتی بنایا ہے، کھربوں پتی بنایا ہے، سیٹ صاحب بنایا ہے، لکھ پتی ہے، بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں، مال چل رہے ہیں، کمپنیاں چل رہی ہے، بڑی انکم ہے، بڑی آمدنی ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس پراپرٹی پر، اس مال پر غریبوں کا ایک حق متعین کیا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، بھائی یہ بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا تو ہے زکوٰۃ، لیکن دل نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ جو مال ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے تو ہم فری میں بیٹھے بٹھائے پھکٹ میں اپنا حصہ مال کا نکال کر غریبوں کو کیوں دے دیں؟ یہ لاجک ہے لوگوں کی حضرت۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو بخیل، کنجوس، مکھی چوس قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی یہ تو مینٹلٹی ہے کہ جو مال ہم نے اپنی بڑی محنت سے کمایا، اپنی بیوی بچوں کے لیے کمایا، میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر میں سب غریبوں میں بانٹ دوں تو میرے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ مینٹلٹی ہوتی ہے۔ تو جہاں زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو نکل رہی ہے کروڑوں پر لاکھوں کی زکوٰۃ،
اربوں روپے پر لاکھوں روپے کی زکوٰۃ. تو جتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو بڑے بوجھل دل سے ادا کرتے ہیں یا کچھ تو سرے سے ادا نہیں کرتے, اور کچھ کرتے بھی ہے تو بس 400 لوگوں کو پارٹی دے دی, کھانا کھلا دیا اور سمجھ دیا کہ جو ہم نے اس میں پیسہ لگایا ان کے پیٹ میں چلا گیا, یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی, اور اپنے دل کو وہ سمجھا لیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہم نے اتنا مال سال بھر میں کمایا, اس کے اوپر اتنا روپیہ لاگو ہوتا تھا شریعت کی طرف سے, تو اپنے دل کے مطابق اس کو کاؤنٹ کر کے تو اس میں سے آدھی اور آدھی سے بھی آدھی رقم نکال کر اس کو تقسیم کر دی, اس کو بانٹ دی. فلاں بیوہ آئی اس کو ایک سوٹ بنا دیا, فلاں غریب آیا تو اس کو 500 کے نوٹ تھما دی, کسی کے گھر کی دیوار گر گئی تھی تو آدھی دیوار اٹھا کر تو اس کو رنگ پینٹ کلرنگ وغیرہ کرا دی, اور اپنے من کے اندر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ہم بھی خوش, ہمارا مال بھی پاک, غریبوں کی مدد بھی ہو گئی, اور ہمارا پروردگار بھی ہم سے خوش ہے. حالانکہ بالکل ناقص, ادھورا. حالانکہ مسلمانوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا رکن نماز ہے, جتنا مقدس عمل روزہ ہے, جتنا محتم بالشان فریضہ حج کا فریضہ ہے, اتنا ہی اہم محتم بالشان اور عظیم ترین فریضہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. اور قرآن مجید کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 28 مرتبہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر فرمایا. آپ قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولو, سورۃ الفاتحہ اس صفحے پر نظر آئے گی. سورہ فاتحہ کے بعد میں کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ متقی لوگ کون ہیں, ان کی کوالٹی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اس کے بعد میں ان کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی کے طور پر, رزق کے طور پر نوازا ہے, خود ہی ہڑپ نہیں کر جاتے بلکہ غریبوں, بیواؤں, مسکینوں کا حق سمجھ کر اللہ کی راہ میں بھی لٹاتے ہیں. یہ متقیوں کی, مسلمانوں کی, مومنین کی کوالٹی ہے, اسپیشلٹی ہے. تو صرف نماز کا ادا کر لینا کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کتنی مرتبہ نماز کے ساتھ میں فوراً 28 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر فرمایا, اور اشاروں کنایوں کے اندر تو سینکڑوں مرتبہ فرما دیا. کچھ مسلمان وہ ہے کہ جو زبان سے انکار کرنے کی مجال تو نہیں رکھتے. اگر زبان سے انکار کر دیں گے زکوٰۃ کا تو صاف طور سے ایسا مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی, نماز پڑھتے ہوئے بھی, حج پر حج اور عمرے پر عمرے ادا کرتے ہوئے بھی, اور ہر مہینے پابندی کے ساتھ میں ہر سال رمضان کے روزے رکھتے ہوئے بھی اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے, ایسا مسلمان قرآن مجید کے فتوے کے مطابق کافر ہے. سمجھ میں آیا کتنا سخت حکم ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, وہم بالآخرۃ ہم کافرون, ایسے ہی تو لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا ایسے مسلمانوں کو جو کنجوس, مکھی چوس, بخیل ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے, ان کو کس کی صف میں لے جا کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا؟ کافروں اور مشرکوں کے. کافر کیا کہتے تھے کہ ہم کوئی آخرت کو مانتے نہیں. مشرکوں کا عقیدہ آخرت کے دن پر نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور ہم سے حساب کتاب ہوگا. لیکن ایک مسلمان جو نماز ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا, روزے رکھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا, حج ادا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا, او بھائی تو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, یہ اللہ نہیں پوچھے گا. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا سیدھا مطلب کیا نکلا کہ یہ آخرت کو نہیں مانتا ہے. یہ میرے الفاظ ہیں, یہ کسی مفتی صاحب کے الفاظ ہیں, یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے الفاظ ہیں, یہ تو کلام مقدس, اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید کا فتویٰ ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو زکوٰۃ کے انکاری ہے, وہم بالآخرۃ ہم کافرون, یہی تو لوگ ہیں کہ جو آخرت کے انکاری ہے. اور جب یہ منکرین اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں میدان محشر میں اکٹھا ہو گئے تو ان کو پوری طرح سے لال کر دیا جائے گا. اور کس طرح سے لال کیا جائے گا ابھی آگے آپ قرآن مجید کی وعیدیں بھی سنیں گے اور حضور کی دھمکیاں بھی سنیں گے. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. جب دین اسلام نیا تھا, چند سال ہوئے تھے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیا, دعوت اسلام کا فریضہ انجام دے دیا. حضور کا وصال ہو گیا, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ دنیا سے پردہ فرما کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ مسلمانوں کے مقرر ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کا ادھر وفات پانا تھا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز تو ادا کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, لیکن ہم سے زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی. صاف انہوں نے انکار کر دیا. ابھی اس قرآن مجید نازل ہوا, ابھی دین اسلام کی تکمیل ہوئی, حضور کو دنیا سے گئے ہوئے بمشکل چند مہینے, چند ہفتے, چند دن گزرے ہیں, اور کیا زہریلا جذبہ جنم لیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق ڈٹ گئے. جس طرح کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں ایک انسان ڈٹ سکتا ہے, مسلمان نہیں. اگر تم مسلمان ہو تو زکوٰۃ بھی دین اسلام کا مقدس ترین رکن ہے اور اہم ترین پلر ہے. تم کیسا انکار کرتے ہو میں تم کو دیکھتا ہوں. اور آگے جوش میں فرمایا, لو منعونی عقالا مما كانوا یؤتون رسول اللہ,
حضرت صدیق اکبر زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے للکار رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو آج کے دن زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگر یہ حضور کے دور کے اندر زکوٰۃ کے مال کے اندر ستلی کا چھڑا بھی دیتے تھے نا، تو میں اس ستلی کا چھڑا وصول کر کے رہوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ لو منعونی عقالا، اگر انہوں نے ستلی کا چھڑا دینے سے بھی انکار کیا تو میں ان کے خلاف تلوار لے کر ڈٹ جاؤں گا اور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور صاف فرمایا ان اللہ لم یفرق بین الصلاۃ والزکاۃ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز تو ادا کریں گے، ہم یہ تو کریں گے، ہم اس کے بھی پابند ہیں، لیکن ہم سے زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی۔ کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ جتنا بڑا رکن، جتنی اہم عبادت نماز ہے، اتنی ہی اہم عبادت زکوٰۃ بھی ہے۔ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی وضو کر کے نماز ادا کرنا ہے، اس میں کوئی اسٹرگل نہیں لگتی، کوئی جد و جہد نہیں لگتی، کوئی قربانی نہیں دینا پڑتا، تو نماز کا ادا کرنا آسان ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو نماز ادا کر لیں گے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک گڈی نکالنا پڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں لٹانا پڑتا ہے، تو یہاں پر تمہاری جان نکل رہی ہے۔ کیسی تمہاری جان نکلتی ہے؟ حضرت ابوبکر نے للکار کر کہا اور ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر چلے جاؤ، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو مسلمان چاندی اکٹھا کرتے ہیں، سونا ڈھیر لگا کر رکھتے ہیں، ڈھیر پر ڈھیر لگا رہے، اس سال 1.5 تولہ سونا، اگلے سال 2.5 تولہ سونا ہو گیا، 5 سال کے بعد 2030 میں اس کے پاس میں 7 تولے سونا ہو گیا، یہ تجوری بند کر کے رکھ رہا ہے، اس پر لاک لگا رہا ہے، بیوی کے زیورات الگ، بچی کی جویلری الگ، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ لا ينفقونها فی سبیل اللہ، صرف مال پانی اکٹھا کر رہا ہے، گن گن کر رکھ رہا ہے، تو گن گن کر رکھتا ہے، لا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ محلے کے اندر دیوار بیچ پڑوسی جو اس کے دیوار کے سائے میں رہتا ہے، بھوکوں مر رہا ہے بیچارہ، بعد میں بڑے سیٹ صاحب ہے، بازو میں بالکل پڑوس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بچے کا ہارٹ ٹوٹ گیا، لیکن اس کی امداد کے لیے، فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے، ان کو دھمکی دے دو، فبشرہم بعذاب علیم، کل قیامت کے دن بیٹا جتنے تم مال گن گن کر رکھ رہے ہو، میدان محشر میں کھڑے ہونے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہے۔ اور وہ کس طرح کا دردناک عذاب ہوگا؟ ان کا عذاب بھی تھوڑا یونیک قسم کا ہے۔ ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے جو سونے کے بسکٹ، چاندی کے تھپے لگا کر رکھے ہیں، بینک بیلنس جمع کیا ہوا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائے گا، فرشتوں کو جہنم کے جو داروغے اور واچمین ہیں ان کو حکم دے گا کہ یہ جتنے ان کے سونے چاندی کا ڈھیر ہے سب کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا، اور اس تپتے ہوئے سونے چاندی کو پھر نکال کر فتقوا بہا جباہہم، ان سیٹ صاحب کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو چٹکے دیے جائے گے، ان کے پیٹھ کو، ان کے سینے کو، ان کے پورے وجود کو چٹکے دے دے کر داغا جائے گا، لرزایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، جناب محترم تم دنیا میں بڑے محترم، معزز اور ماننیے اور ریسپیکٹیبل تھے، آج تمہاری دھوتی اترنے والی ہے اور پوری انسانیت کے سامنے تمہارا نقاب اترنے والا ہے کہ تم کتنے بڑے سیٹ صاحب تھے، اب جواب دو کہ تمہاری تو اتنی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال پانی کو اکٹھا کر کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر دہکایا، تپایا، اور اس کے بعد میں تم کو چٹکے دیے جا رہے ہیں۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے پوری انسانیت کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، غریب بیوائے مسکینیں جو امداد کے لیے آیا کرتی تھی، نہیں دیا کرتا تھا، ارے جھڑک کر بھگا دیا کرتا تھا، بھائی فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکتے رہو جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ بخل اور کنجوسی کرنے والے لوگ بخل کنجوسی کرتے ہیں، مال پانی اکٹھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مینٹلٹی کو بیان فرماتا ہے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے جن لوگوں کو مال پانی سے نوازا ہے اور وہ اس کے اندر کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں لٹاتے نہیں، وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں، مال پانی اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کا عمل مال پانی اکٹھا کرنا اور دوسروں کا تعاون نہ کرنا بہت بڑا اور برا ان کے لیے ثابت ہونے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو مال پانی انہوں نے دنیا کے اندر اکٹھا کیا، اللہ کے راہ میں نہیں لٹایا، کسی کا جی من نہیں پہچانا، کل قیامت کے دن جب یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، سیطوقون ما بخلوا، تو جس مال کے اندر انہوں نے کنجوسی کی، بخل سے کام لیا، وہ مال کو اللہ تعالیٰ توق بنا کر، پھندا بنا کر ان کے گردن کے اندر لٹکا دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے بڑی لرزا دینے والی، حضور نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو مال و دولت سے نوازا، فلم یؤدی زکاتہ، مال پر پورا سال گزر گیا، صاحب نصاب ہے لیکن فلم یؤدی زکاتہ،
زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا، کنجوسی برتا. مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، اس کا پورا مال قیامت کے دن ایک گنجے، ایک ٹکلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. یہ ایسا خطرناک قسم کا سانپ ہے کہ اس کے زہریلے پن کے اثر کی وجہ سے اتنا زہریلا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم اور سر پر اگلے والے بال بھی اس کے زہریلے پن کی وجہ سے ٹکتے نہیں، وہ بال خود بخود جھڑ جاتے. سانپ کتنا زہریلا ہوگا، بڑا زہریلا گھناؤنا سانپ. اور اس کی آنکھوں پر، اس سانپ کی آنکھوں پر 2 سفید قسم کے نقطے ہوگے جو اس کی خوفناکی کی علامت ہے. اور کیا ہوگا؟ یطوقہ یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ بخل کرنے والا، اپنے مال کے اندر زکوٰۃ نہ نکالنے والا کھڑا ہوگا اور اس کا پورا مال یہ گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے، اس کا روپ دھارن کر کے اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا. خود یہ سانپ گیا اور جس طرح سانپ کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے اس کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، اور جو اس کو ڈسنا شروع کرے گا، پھن مارنا شروع کرے گا اور اس سے کہے گا. آگے حضور نے فرمایا یاخذ بلحظمتیہ، جن جبڑوں کے ذریعے سے، جن دانتوں اور ہونٹوں کے ذریعے سے اس نے اپنی پوری مال پراپرٹی اکٹھا کر کے صرف خود کھانے کا کام کیا تھا، تو اسی جبڑوں کو کلوں کو پکڑ کر وہ سانپ جو ہے نا چیرنا شروع کرے گا اور اس سے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں کوئی سانپ نہیں ہوں، میں کوئی عذاب نہیں ہوں، بلکہ ایسا سمجھ کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کیا ہوا تھا. تو جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بخل برتتے ہیں، زکوٰۃ تمہارا حق نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کے اندر غریبوں کا حق رکھا ہے. شرم نہیں آتی سیٹھ صاحب آپ کو؟ شرم نہیں آتی مالدار صاحب آپ کو؟ شرم نہیں آتی ریسپیکٹیبل صاحب آپ کو کہ آپ بڑے دھجو پتی کہلاتے ہیں، اربوں پتی کہلاتے ہیں، آپ کا یہ بزنس بھی چل پڑا تو وہ بزنس بھی چل پڑا، اتنے ٹریکٹر ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی بن گئے صرف نام کے. وہ جو حق ہے آپ کے مال کے اندر ملا ہوا، وہ حق بھی آپ ہڑپ کر رہے. جو پروردگار نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اسی پروردگار نے وہ مال غریبوں کا آپ نے مال کے اندر اٹیچ کر دیا ہے، وہ تم کو نکال کے ان کو دے دینا ہے. اگر تم وہ مال بھی ہڑپ کر رہے ہو تو تم سے زیادہ تو حرام خور کوئی نہیں ہے کہ تم غریبوں کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہو. زکوٰۃ لوگ کس بیس پر اور کس مینٹلٹی کے پیش نظر نہیں نکالتے کہ میری کمائی ہوئی ہے، تیری کمائی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دیا، طاقت دیا، ذہن دیا، پیسہ کمانے کا ہنر دیا، اسکل سے نوازا، تو یہ ہنر مندی یہ کس کی دین ہے؟ یہ تو اسی پاک پروردگار کی ہے. تو جس ہنر مندی کے بل بوتے پر تو نے یہ مال کمایا، اسی مال میں ایک تھوڑا سا 2.5%، 40واں حصہ وہ غریبوں کا ہے، وہ بھی تجھ سے نہیں نکلتا. ایک انسان ایک تربوز خریدتا ہے، 50 روپے کا تربوز خریدا، تربوز کا چھلکا نکالتا ہے تو 2-2.5 کلو کا تو اس کا چھلکا ہی بن جاتا ہے. تو وہاں پر کبھی تمہاری جان نکلتی ہے کہ نہیں یار چھلکا ہم کون سے منہ سے پھینکے، ہم نے چھلکے کی تو قیمت ادا کی ہے، 50 روپے ادا کیے ہم نے ٹوٹل کے. تو آپ اس کا چھلکا بھی جھڑاتے ہیں، اس کے اوپر جو سفید پرت چڑی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ نہ نکلے تو اس کو الگ سے جھڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو کچھ مواد مٹیریل ہوتا ہے، گلا سڑا کر کچھ حصہ نکل گیا وہ بھی پھینک دیے. تو یہ جو ٹوٹل اس کا مواد اور مٹیریل آپ کے پاس میں بچا ہوا ہے وہ کتنا؟ 20-25 روپے کا. تو 20-25 روپے تو آپ کے ویسے ہی چلے گئے. تو انسان کبھی بولتا ہے کہ نہیں میں یہ چھلکا کیوں پھینکوں، میں نے تو اس کے پیسے دیے تو میں اس کو بھی کھاؤں گا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو وہاں پر برابر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال میں سے 40واں حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پر جان جا رہی ہے، جان نکل رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کسب طیبا، ایک مسلمان ہے، بڑی دلچسپ بات کہ اس کے مال کے اندر حرام کے پیسوں کی، حرام کے ایک رتی کی اور حرام کے ایک دھیلے کی بھی ملاوٹ نہیں ہے. پورا کا پورا مال بالکل پیور ہے، کوالٹی والا حلال مال، بڑی جد و جہد کر کے ایک نمبر مال، ٹھیک ہے. اب مجرم ہے کہ یہ حلال مال، ایک لقمہ تو کیا، ایک ذرہ اور رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے مال کے اندر حرام پیسے کی ملاوٹ نہیں ہے. کتنا طیب اور پاکیزہ مال ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ خبیث، مکھی چوس، کنجوس، لوگوں کے جی من نہ پہچاننے والا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا. زکوٰۃ اس کے پاکیزہ مال کے اندر ملی ہوئی اور زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کیا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں خبثہ منع الزکوٰۃ، یہ جتنا کا جتنا پیور اور خالص اور پاکیزہ مال ہے، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے زکوٰۃ کا جو مال اس مال کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا زکوٰۃ کا مال اس کے پورے لاکھوں روپے کی مالیات کو خبیث اور ناپاک بنا کر رکھ دیتا ہے. اب تم بولیں گے مال کی ناپاکی نظر تو نہیں آتی؟ نہیں نظر آتی. ہم بتاتے ہیں نا کیسے نظر آتی ہے. وہ جو مال تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، غریبوں کا حق نہیں پہچانا، وہ پورا کا پورا کیا ہو گیا؟ ناپاک اور خبیث ہو گیا. وہ خبیث مال اب اس کے اندر برکت نہیں ہے، ٹوٹل کی ٹوٹل بے برکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری لگایا، حضرت معمولی سا سر درد ہوا تھا، ٹریٹمنٹ کے لیے گئے، ڈاکٹر نے بتایا نہیں جی تمہارا تو یہ لو ہو گیا، یہ ہائی ہو گیا. پھر دوسرے کے پاس میں گئے، اس نے کہا نہیں تم کو تو یہ نکالنا پڑتا. اس سے آگے گئے، اس نے کہا نہیں تم کو تو یہ چیک اپ کرانا پڑتا. یہ مال کی خباثت ہے جو تم کو دوا خانوں کے سیڑھیاں چڑھنے پر مجبور کر رہی ہے.
पूरी की पूरी बरकत छिन जाती है। इस तरह से माल के अंदर जो ज़कात नहीं निकालता उसके माल के अंदर पूरी की पूरी नापाकी और खबासत सरायत कर जाती है। और कभी ये होता है कि जिन लोगों को ये शिकवा होता है, ये गिला होता है, वो वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, और कभी कभार तो अल्लाह ताला को भी बुरा भला कहने, लानत मलामत करने से नहीं कतराते कि परवरदिगार तू भी कैसा मालिक है कि अभी तक तो सारा सेटअप बराबर चल रहा था, सारा निज़ाम इंतज़ाम बराबर चल रहा था। ये 5 एकड़ खेत के अंदर मैंने ये फसल बोया, अब 5 एकड़ का तो मुझे इतना अंदाज़ा था कि इतनी फसल की पैदावार होगी और इतनी मालियत का मैं मालिक बन जाऊँगा। लेकिन ये क्या हुआ, आंधी आई और पूरा का पूरा खेत पसर गया। अल्लाह ताला के भी सज़ा के इतने निराले अंदाज और निराले कानून हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो जब वो फल फलारियाँ निकली, मामूली से नन्हे नन्हे पौधे थे, उस वक्त भी उसको पसरा सकता था और गारत कर सकता था। अल्लाह ताला पहले उरूज पर पहुँचने देता है कि कल कटाई का दिन है, परसों कटाई का दिन है, एक आंधी आई, ऐसी बरसात हुई और ऐसे ओले गिरे कि पूरी की पूरी फसल तबाह बर्बाद होकर रह गई। ये मामला कभी ये होता है कि मुसलमान बहैसियत इज्तिमाई भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी का मौसम गुजरेगा, उसके बाद 4 महीने बरसात के। मजाल है कि 3 महीने गुजर चुके हैं बरसात के और एक बारिश का कतरा बरसने के लिए तैयार नहीं है। आसमान रूठा हुआ है, आसमान नहीं रूठा हुआ है, बरसने वाले बादल नहीं रूठे हुए हैं, उन बारिश के कतरात को बरसाने वाला मालिक रूठा हुआ है। इसलिए कि मुसलमानों ने अपनी मालों के अंदर जो ज़कात दूसरों का हक था वो हड़प कर लिया है ना। जब हक तलफी की हुई है तो परवरदिगार तुमको चीटिंग नहीं करने देगा, अपने साथ में फ्रॉड का मामला नहीं करने देगा, उसका दीन बिल्कुल पाक पवित्र है। तो अल्लाह ताला भूखमरी के अंदर मुब्तला कर देता है। अब आ जाइए रिवायत की तरफ। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा मनअ कौमुन अज़्ज़कात, जो कोई बस्ती वाले, जो कोई मुसलमान का एरिया अपने मालों की ज़कात को रोक कर रख लेता है, ज़कात की अदायगी का एहतमाम नहीं करता, इल्ला इब्तलाहुमुल्लाहु बिस्सिनीन, तो अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को, उस बस्ती वालों को भूखमरी में मुब्तला कर देता है, कहत में मुब्तला कर देता है। उनके फसल, उनकी पीक और उनकी पैदावार पूरी की पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है और वो रोना पीटना मचा कर रख। जिस तरह मुसलमानों के मर्दों के मालों पर ज़कात की अदायगी लाजिम और ज़रूरी है, लागू है, इस तरह हमारी जो घरेलू ख़वातीन हैं जिन्होंने गहने बनाकर रखे हुए हैं, सोने के कंगन बनाकर रखे हुए हैं, चांदी की अंगूठियां 10 उंगलियों के अंदर पहन कर रखी है, तो ख़वातीन के गहनों पर, जेवरात पर, ज्वेलरी पर भी ज़कात लाजिम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लाजिम है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं, इन्ना इमराअतैनि अतता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 ख़वातीन में किसी मामले को लेकर हुजूर की पाकीज़ा बारगाह में हाजिर हुई, वफ़ी ऐदीहिमा सिवारान मिन ज़हब, और उनके दोनों हाथों के अंदर सोने के कंगन उन्होंने पहने हुए थे, गहने पहने हुए थे। हुजूर ने उनसे दरियाफ़त फरमाया, अतुअद्दानी ज़कातहु, सकती हो कि तुम हर साल पाबंदी से अपने इन गहनों की, ज्वेलरी की ज़कात अदा करती हो? कहने लगी, ला या रसूलल्लाह, हमने तो कभी सिर्फ तवज्जो नहीं दी, बरसों से हमारे पास में ये ज़ेवरात हमारे हाथों के अंदर है, लेकिन हमको आज तक इनकी ज़कात की अदायगी की तौफीक नहीं हुई। हुजूर ने दूसरा सवाल फरमाया, एक बात बताओ कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला तुमको जहन्नम के दहकते अंगारों के 2 गहने और 2 कंगन पहना दे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ला या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, ये जो तुमने अपने हाथों के अंदर ज़ेवरात, ज्वेलरी सजा रखी है, फ़अद्दिया ज़कातहु, चुपचाप कंटिन्यूसली हर साल पाबंदी के साथ जब ज़कात की अदायगी की तारीख आएगी, ज़कात अदा करना शुरू कर दो। अगर आपकी घरेलू ख़वातीन इस मामले के अंदर कोताही का शिकार है तो फ़ौरन से पेशतर उनको इस हुक्म की तरफ मुतवज्जे कीजिए और उनको ज़कात की अदायगी का पाबंद बनाइए। ख़वातीन मर्द मसाइल से नावाकिफ़ है, मोटे मोटे मसाइल आप हज़रात को मालूम नहीं है, तो घरेलू ख़वातीन जो मस्जिद में नहीं आती, जो दीन की बातों से दूर है, जो तफसीर में शिरकत नहीं कर पाती, जो हदीस उनके सामने नहीं है, वो ख़ुद पढ़ नहीं पाती बेचारी, तो घर पर किताबें भी नहीं हैं, तो दीन सीखे तो कहाँ से सीखे? तो जो कुछ टूटी फूटी बातें आपके कानों में जाती है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाला मामला खुदा के वास्ते ब्रेक कीजिए, स्टॉप कीजिए, उसको महफूज कीजिए, दिल में जगह दीजिए और यहाँ से वहाँ मुंतकिल कीजिए, ताकि आप भी अज़ाब नार से और आपकी ख़वातीन भी अज़ाब जहन्नम से, खुदा और रसूल के वबाल से बच सके। रमज़ानुल मुबारक का महीना करीबुल ख़त्म है, आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। रमज़ान के आखिर अशरे का एक अहम तरीन अमल है, वो है सदक़े फ़ितर की अदायगी। तो सदक़े फ़ितर जो हम निकालते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या फिर नफिल है कि अदा करो तो ठीक है, ना अदा करो सदक़े फ़ितर तो भी कोई मसला नहीं है? क्या मामला है? तो हमारे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सदक़े फ़ितर का अदा करना आपके ज़िम्मे, मेरे ज़िम्मे वाजिब है। वाजिब एक ऐसा अमल है कि जो फ़र्ज़ के करीब करीब होता है, अगर जानबूझकर आप उसको स्किप करते हैं, तर्क करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बाज़ पुरस के अंदर, गिरफ्त के अंदर, पकड़ के अंदर मुब्तला किए जाओगे। तो हर एक पर लाजिम और ज़रूरी है जो साहिब हैसियत है।
सदक़ा फ़ित्र की अदायगी का मकसद क्या है, क्यों शरीयत ने हमको उसका हुक्म दिया है? तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र, कि शरीयत ने मुसलमानों के ज़िम्मे जो सदक़ा फ़ित्र लागू किया है उसके दो मकसद है, दो रीज़न है, दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि आपने जो महीने भर रोज़ा रखे हैं तो रोज़ों की अदायगी के दौरान हमसे कमी कोताही हो जाती है, कभी किसी गलत जगह नज़र पड़ गई, कभी कोई गलत बोल ज़बान से निकल गया, कभी किसी के साथ में कोई नाजायज़ हरकत हमने कर ली, हालांकि नहीं करना चाहिए था। रोज़ों के अंदर तो ये सारी चीज़ें हराम है। आम हालत में जब हराम है तो रोज़े में तो और ज़्यादा ताकीद के साथ में आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इंसान होने के नाते जो कुछ कमी कोताही लग़ज़िशें सरजद हो जाती है तो उसकी तलाफ़ी और भरपाई के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद पहले ही दिन, ईद के दिन, का हुक्म दिया सदक़ा फ़ित्र की अदायगी का, कि तुम अपने माल में से सदक़ा फ़ित्र अदा कर दो तो तुमसे रमज़ान के रोज़ों के बीच में जो कुछ कमी कोताही हुई इसकी तलाफ़ी और भरपाई भाई इससे कर दूँगा। पहला मकसद। दूसरा मकसद क्या है सदक़ा फ़ित्र की अदायगी का? तुअमतन लिल मसाकीन, आपको तो अल्लाह ताला ने नवाजा है, साहिब हैसियत है, सब कुछ आपने बंदोबस्त कर लिया, लेकिन जो खुदा के भूखे, नंगे, कल्लाश, मोहताज, गरीब बंदे हैं, बेवाएँ और मिस्किनें हैं, वो किसका मुँह देखेगी? जो बेवा है उसका शौहर तो दुनिया से रुखसत हो गया, जो गरीब है वो तो ऑलरेडी गरीब है, तो वो माल पानी का बंदोबस्त कहाँ से करे? तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि तुम उनका जीवन पहचान कर सदक़ा फ़ित्र उनको अदा कर दो, ताकि वो भी ईद की खुशियों में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हो जाए। तो ये सदक़ा फ़ित्र की अदायगी का मकसद है। अब सदक़ा फ़ित्र वाजिब किस पर है? तो ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफ की, फरमाते हैं कि हुज़ूर ने अलल अब्दी वल हुर्री, हर आज़ाद इंसान पर, हर ग़ुलाम पर, आज़ाद ग़ुलाम दोनों आ गए, वह ज़करी वल उनसा, मेल हो फीमेल हो, मर्द हो खातून हो, हर एक पर सदक़ा फ़ित्र लाजिम है। वह सग़ीर वल कबीर, चाहे 150 साल का बूढ़ा शख्स हो कि जिसकी कब्र में टांगें लटक गई, चाहे वो हो, चाहे एक दिन का बच्चा हो, एक दिन के बच्चे पर भी सदक़ा फ़ित्र लाजिम है, और 150-200 साल के बूढ़े इंसान पर भी सदक़ा फ़ित्र का अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। छूट किसी को नहीं है, छूट सिर्फ उसको है कि जो ज़कात का मुस्तहिक़ बहुत ज़्यादा गरीब है, फ़कीर है, कल्लाश है, मोहताज है। ठीक है। सदक़ा फ़ित्र की अदायगी का वक्त क्या है? तो ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिइखराज ज़कातिल फ़ित्र अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नासी इला सलाह। चांद रात हो गई, ईद का दिन आया, हुज़ूर ने फरमाया कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाने से पहले पहले ईद की सुबह में तुम सदक़ा फ़ित्र अदा करने का एहतमाम कर लो। ईद के बाद अगर आप अदा करते हैं तो फिर वो सवाब नहीं मिलेगा जो ईद की नमाज की अदायगी से पहले आपको मिलेगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ, टाइम पर जब आपने ईद का पूरा बंदोबस्त कर लिया, नए झलझल कपड़े पहनकर आप निकले हैं, फ्रेश होकर आप निकले हैं, शीर खुरमा पीकर आप निकल रहे हैं, सब सारा घराना आपने सजा लिया है। अब जिसको आप सदक़ा फ़ित्र दे रहे हैं वो गरीब को, वो उसने सूट का बंदोबस्त नहीं किया, ड्रेस खरीद कर नहीं लाया, शीर खुरमे का मेवा खरीद कर नहीं लाया। अब ईद के दिन अगर आप उसको वक्त पर अदा करेंगे तो वो इतने जल्दी कहाँ से मैनेज करेगा इतनी इमरजेंसी में? ना वो सूट खरीद कर ला सकता है, ना कपड़े बनवा सकता है, ना शीर खुरमे का मेवे का बंदोबस्त कर सकता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अफजल तो यही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफजल तरीन सूरत ये है कि ईद से कम एक हफ़्ता पहले, वरना आखिरी दर्जे में 2-4 दिन पहले आप एहतियातन सदक़ा फ़ित्र की रकम अदा कर दें, ताकि वो भी पहले से बंदोबस्त कर ले जिसको आप अदा कर रहे हैं, गरीब मोहताज, और वो भी पहले से बंदोबस्त करके आपके साथ ईद की खुशियों में शरीक हो जाए। सही कह रहा हूँ मैं? उलमाए किराम का ये कहना है। अब सदक़ा फ़ित्र की अदायगी की मिक़दार क्या है? उसकी मिक़दार तो आपको मालूम है, नहीं मालूम हो तो ये जान लीजिए। सदक़ा फ़ित्र की अदायगी की जो मिक़दार है वो हमारे 2.25 किलो गेहूँ पर इंसान, हर इंसान के ज़िम्मे, मैं हूँ तो मेरे ज़िम्मे 2.25 किलो लागू है, मेरी बेगम साहिबा है उनके ज़िम्मे अलग से 2.25 किलो, मेरा बेटा है बेटे के ज़िम्मे, अगर एक दिन का, आधे दिन का बच्चा है जो ईद के दिन तुलुए आफ्ताब से, बल्कि सुबह सादिक से आधा घंटा पहले दुनिया के अंदर आया, वो बच्चा दुनिया के अंदर आ गया, उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र की अदायगी लाजिम है। अब वो कौन अदा करेगा? बच्चा तो नहीं अदा करेगा, उसका बाप अदा करेगा। ठीक है ना? तो सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार क्या है? 2.25 किलो गेहूँ, लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि लमसम 2 किलो को उसके अंदर शामिल कर लीजिए। 2 किलो एक इंसान की सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार बनती है। अब ये कंपलसरी पर्टिकुलर लाजिम नहीं है कि आप वहाँ से गेहूँ ख़रीद कर ला रहे हैं और गेहूँ जो है गरीब को, मोहताज को ले जाकर दे रहे हैं। गेहूँ का ही अदा करना ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गेहूँ देंगे तो ही सदक़ा फ़ित्र अदा होगा, नहीं, गेहूँ की 2 किलो गेहूँ की जो मिक़दार बनती है। और दूसरी बात ये भी कि लोग ये मामले के अंदर, देखो हमारी जो है ना सारी जहनियत, सारी होशियारी और सारी चालाकी दीनदारी के अंदर आ जाती है। जहाँ अल्लाह ताला के हुक्म का मामला आता है, पूरी होशियारी और चालाकी और दानाई हम वहाँ पर बताते हैं। खुद कंट्रोल के गेहूँ नहीं खाएंगे, लेकिन सदक़ा फ़ित्र अदा करने का मामला होगा तो कितना निकालना है? अरबे कारी साहब ने बताया 2 किलो, नहीं हम 3 किलो निकालेंगे। कौन से? कंट्रोल के, फ्री के, फुकट के गेहूँ?
او بھائی آپ خود نہیں کھا رہے تو وہ اس کو غریب کو کیوں دے رہے بیچارے کو پھر؟ تو نہ بالکل اعلیٰ کوالٹی کے گیہوں 70 روپے کلو والے، نہ بالکل لو کوالٹی کے جو آپ کو کنٹرول سے ملتے ہیں وہ گیہوں، جو درمیانی درجے کے گیہوں آپ خود کھاتے ہیں، آپ کے صبح شام کے استعمال میں ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے 2 کلو گیہوں کی، تو وہ 2 کلو کی گیہوں کی قیمت آپ ادا کر دیں گے۔ قیمت کا ادا کرنا پیسوں کے فارم میں، رقم کی صورت میں ادا کرنا سب سے بہترین صورت ہے۔ اگر تم گیہوں بھی دے دو تو چلو چل جائے گا وہ بھی، لیکن وہ گیہوں کا کیا کرے گا اگر آلریڈی اس کے پاس میں 50 کلو گیہوں موجود ہے تو؟ لیکن اگر رقم دے دو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر آپ رقم ادا نہیں کرنا چاہ رہے، اتنی رقم سے آپ اس کے لیے کوئی سوٹ خرید کر لا رہے ہیں، کوئی ڈریس خرید کر لا رہے ہیں، اتنی رقم کے اندر شیر خرمے کے سامان کی، میوے کی کوئی کٹ لا کر اس کو حوالے کر رہے ہیں، تو یہ بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کی ایک صورت ہے۔ سب چل جائے گا، منائی کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن ادا ضرور کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اعزاء اقارب مرحومین کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں، گھڑن شاہ کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اسماعیل خان کے اندر مدفون ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ کو بتایا صدقہ فطر کس پر لاگو ہوتا ہے؟ زندوں پر، جو آلریڈی مردہ ہو چکے ہیں، قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، ان پر صدقہ فطر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر اس پر لازم ہوتا ہے جو عید کا دن دیکھ رہا ہے۔ عید کا دن آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان کی چاند رات ہوئی، اس کے بعد میں عید کا دن آپ پر طلوع ہوا، مردوں پر تو طلوع نہیں ہوا، تو وہ زکوٰۃ اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی کے مکلف ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، پچھلے 2 مہینے پہلے میرے امی گزر گئے، میں چاہتا ہوں کہ عید کے دن ان کو بھی جو ہے ایصال ثواب کروں، تو آپ صدقہ فطر کی نیت نہیں کریں گے، پھر اب ان کے لیے آپ نفل صدقے کی نیت کریں گے۔ کسی غریب مسکین کو 2 نہیں 500 نہیں 1000 روپے آپ دے دو نا، لیکن نفل صدقے کی نیت کے پروردگار یہ جو میں فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہوں، یہ نفلی صدقہ ادا کر رہا ہوں، اس کا ثواب تو ان کی روح کو ایصال فرما دے، یعنی وہاں تک پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب ایک گزارش میری یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم نامہ آرڈر ایشو کیا گیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک غریب ہے تو غریب بھی 2 کلو گیہوں ادا کر رہا ہے صدقہ فطر کے لیے، ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو وہ بھی 2 کلو گیہوں ادا کر رہا ہے، ایک ذرا تھوڑے کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، اچھا خوشحال گھرانے کا ہے، وہ بھی 2 کلو گیہوں ادا کر رہا ہے، اور جو بہت دھجو پتی، کروڑ پتی، اربوں پتی، لاکھوں پتی ہے، وہ بھی کیا ادا کر رہا ہے؟ 2 کلو گیہوں کا ادا کر رہا ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملے کے اندر ان تینوں طبقات کی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ جو مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ اور ہم، تو ہم کیا کریں گے؟ 2 کلو گیہوں اس کی مقدار یا اس کی قیمت سے ملتا جلتا کوئی ڈریس ہے، سامان کی کٹ ہے، وہ حوالے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ذرا اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گیہوں کی مقدار نہیں ادا کریں گے۔ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت شدہ چیز ہے، اور صحابہ کرام نے، حضور نے باقاعدہ اس کا حکم نامہ جاری فرمایا، وہ ادا کریں گے آپ جو ہماری کھجور ہوتی ہے، خرما آپ لے لو، یا جو ہماری کھجور ہوتی ہے، سوکھی گلی پیڑ کھجور جس کو ہم کہتے ہیں، تو 3.5 کلو کھجور وہ صدقہ فطر ادا کرنا کھاتے پیتے گھرانے والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ 3.5 کلو کھجور۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ گیہوں جو ادا کر رہے ہیں تو گیہوں کی مقدار کتنی ہے؟ 2.25 کلو، لمسم 2 کلو پکڑ لیے تو 2 کلو کھجور نہیں، اس کی مقدار کیا ہے؟ ذرا توجہ سے، 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنی طرف سے 3.5 کلو کھجور کی قیمت ادا کریں گے، اپنی بیگم کی طرف سے، بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اگر آپ ان کی بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب جو اس سے اوپر کا طبقہ ہے، جن کو اللہ پاک نے بہت زیادہ صاحب حیثیت، صاحب استطاعت بنایا ہے، ان کے لیے اور ایک درجہ چیز کہ وہ 3.5 کلو کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ 3.5 کلو کشمش یا اس کی جو رقم بنتی ہے، آپ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آج کے ڈیٹ میں جس دن صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں اس کی قیمت معلوم کر لیجئے، اور کشمش 3.5 کلو کی جو قیمت بنتی ہے پر انسان، اس کی قیمت صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔